ڈینگی میں لوگوں کے مرنے کی سب سے بڑی وجہ 3 کام کر کے ڈینگی سے بچا سکتے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ ڈینگی ہو جائے تو ان 5 کاموں کے ذریعے آپ اپنی جان بچا سکتے ہیں۔ کیا آپ بھی ڈینگی کا نام سن کر گھبرا جاتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو اس میں آپ کو بتاؤں گا ڈینگی سے بچنے کے 3 طریقے، اور ڈینگی ہو جائے تو کرنے والے 5 کام، وہ کام جو آپ کو ڈینگی کے ہونے کی صورت میں آپ کی جان بچانے کا باعث بن سکتے ہیں۔ میں ہوں ڈاکٹر نوید خالد، اور میں آپ کو گائیڈ کروں گا ڈینگی کے متعلق۔ تو سب سے پہلے تو سمجھے کہ ڈینگی ہے کیا۔ یہ ایک وائرل انفیکشن ہے جو وائرس کے ذریعے پھیلتا ہے، اور یہ وائرس مچھروں کے ذریعے پھیلتا ہے۔ کچھ مخصوص مچھر ہوتے ہیں جو اس ڈینگی وائرس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ لے کے جاتے ہیں، اور یہ مچھر جب آپ کو کاٹتے ہیں تو آپ کے جسم میں اس وائرس کو انجیکٹ کر دیتے ہیں، اور یہ وائرس آپ کے جسم میں جا کے آپ کو بیمار کر دیتا ہے۔ تو اس مچھروں سے، اس وائرس سے بچنے کے 3 طریقے یہ ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ارد کسی جگہ پہ پانی اکٹھا نہ ہونے دیں زیادہ دیر کے لیے، چاہے وہ کسی پودے کا کوئی گملہ ہو، چاہے کوئی تالاب ہو، چاہے کوئی بھی جگہ ہو جہاں پہ پانی اکٹھا ہوگا اور اکٹھا ہو کے ویسے ہی رہے گا، وہاں پہ مچھروں کی نمائش ہوگی۔ آپ کو اس سے بچنا ہے تاکہ وہاں پہ مچھر نہ پیدا ہوں۔ دوسرا کرنے والا کام یہ ہے کہ اپنے گھر میں، اپنے علاقے میں مچھروں کے سپرے کریں، مچھروں کو مارنے والے سپرے کریں، وہ سپرے کریں جو مچھروں کو مار دیں، تاکہ آپ کے علاقے میں، آپ کے گھر میں مچھر نہ آ سکیں اور آپ کو کاٹ نہ سکیں، آپ کے بچوں کو نہ کاٹ سکیں، ان کو ڈینگی کا شکار نہ کر سکیں۔ تیسرا اہم کام یہ ہے کہ آپ فل آستین والے کپڑے پہنیں، اپنے بچوں کو فل آستین والے کپڑے پہنائیں تاکہ وہ مچھر انہیں کاٹ نہ سکے، اور مچھر کے ان کو کاٹنے کے چانسز کم ہو جائیں اور وہ ڈینگی کا شکار نہ ہو سکیں۔ تو ان 3 چیزوں پہ عمل کر کے آپ اپنے آپ کو مچھروں سے بچا سکتے ہیں، اور جب آپ اپنے آپ کو مچھروں سے بچائیں گے تو در حقیقت آپ اپنے آپ کو ڈینگی سے بچا رہے ہیں، ملیریا سے بھی، کیونکہ وہ بھی مچھروں کے ذریعے ہوتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اگر آپ کو خدا نہ خواستہ اگر ڈینگی ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو ڈینگی ہونے کی صورت میں آپ کو تیز بخار ہوتا ہے، آپ کو دوسری علامت جو آتی ہے وہ آپ کو اپنا بدن ٹوٹا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ یہ عام علامتیں ہیں جو ڈینگی ہونے کی صورت میں آ رہی ہوتی ہیں۔ تو ڈینگی ہونے کی صورت میں 5 کام ایسے ہیں جو آپ کر سکتے ہیں اور اپنی جان بچا سکتے ہیں۔ سب سے پہلا، سب سے اہم اور سب سے ضروری کام ہے پانی۔ پانی پانی پانی، یعنی کہ پانی، اتنا پانی پئیں جتنا آپ پانی پی سکتے ہیں۔ ڈینگی میں لوگوں کے مرنے کی سب سے بڑی وجہ ڈی ہائیڈریشن ہے۔ لوگ ڈی ہائیڈریشن سے مرتے ہیں، ان کے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے خدا نہ خواستہ ان کی جان جانے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر آپ کو یا آپ کے کسی عزیز کو ڈینگی کا مسئلہ بن گیا ہے تو آپ اسے مشورہ دیں کہ وہ پانی پیے، پانی کسی بھی فارم میں پیے، سادہ پانی پی لے، نمکول والا پانی پی لے، جوسز پی لے، کچھ بھی پی لے، لیکن پانی پینے سے باز نہ آئے۔ پانی جتنا پی سکتا ہے اتنا پانی پیتا رہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ اپنے بخار کو ایک حد سے زیادہ نہ بڑھنے دیں۔ اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ پیراسٹامول لیں۔ پیراسٹامول کی 2 گولیاں ایک بڑے بندے کے لیے سٹینڈرڈ ڈوزیج ہے، 500 mg والی 2 گولیاں۔ تو آپ کو چاہیے اگر آپ کو بخار ہوتا ہے تو آپ ریگولرلی اس پیراسٹامول کی 2 گولیوں کو، اگر کوئی جوان بندہ ہے تو 2 گولیاں باقاعدگی سے لیتا رہے۔ 6 گھنٹے کے وقفے سے آپ پیناڈول کی 2 گولیاں 500 mg والی لے سکتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ آپ نے اپنے بخار کو کنٹرول میں رکھنا ہے، اور اس کو کنٹرول میں رکھنے کا سب سے بہترین طریقہ پیناڈول ہی ہے۔ پیناڈول میں پیراسٹامول کی دوائی ہوتی ہے، تو وہ اس کا بہترین طریقہ ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہے آرام کرنا۔ ڈینگی کی صورت میں آپ کے جسم میں شدید درد پیدا ہوتا ہے، آپ کو اپنا جسم ٹوٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کے جسم کو آرام کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ نے اپنے جسم کو آرام کی طرف لانا ہے، آپ نے کام نہیں کرنا، آپ نے بس مسلسل آرام کرنا ہے تاکہ وہ ڈینگی کا جو مسئلہ ہے وہ آپ کے جسم پہ زیادہ حاوی نہ ہو سکے۔ تو یہ بڑا ضروری ہے۔ جو کرنے والا چوتھا کام ہے وہ ہے آپ کے جسم میں، آپ کے خون میں موجود پلیٹلیٹس کی تعداد۔ آپ میں سے شاید اکثر نے سنا ہوگا کہ ڈینگی میں پلیٹلیٹس کا مسئلہ بنتا ہے، تو یقیناً ایسا ہی ہے کہ ڈینگی ہونے کی صورت میں، وائرل انفیکشن ہونے کی صورت میں آپ کے جسم میں پلیٹلیٹس کی تعداد کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب اس میں کرنے والا کیا کام ہوتا ہے؟ آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ اگر آپ گھبرا گئے تو مسئلہ ختم۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے روزانہ کی بنیاد پہ یا پھر ہر 2 دن کے وقفے سے آپ نے اپنا خون کا ٹیسٹ کروانا ہے اور اپنے پلیٹلیٹس کو چیک کرتے رہنا ہے۔
آپ کے پلیٹلیٹس کم ہو رہے ہوں گے، لیکن وہ کتنے کم ہوتے ہیں آپ نے یہ دیکھتے رہنا ہے۔ اگر وہ تھوڑے بہت کم ہوتے ہیں تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، 150 تک نارمل ہوتے ہیں۔ اگر وہ 100 تک بھی آ جاتے ہیں تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اگر وہ 100 سے نیچے آنا شروع ہوتے ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے لازمی کنسلٹ کریں۔ ایک خاص حد سے زیادہ نیچے آئیں تو ہم آپ کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرتے ہیں، ورنہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ اپنے پلیٹلیٹس کو ریگولرلی چیک کرتے رہنا ہے۔ آپ نے ان کے لیے کوئی دوائی نہیں لینی ہوتی، کچھ بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے، بس پانی زیادہ پئیں، اپنے جسم کی ہائیڈریشن کا خیال رکھیں، بخار کو کنٹرول میں رکھیں اور پلیٹلیٹس کو چیک کرتے رہیں۔ مثلا اگر آپ کے 70-80 کے لیول پہ پلیٹلیٹس آ جاتے ہیں تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، پھر ہو سکتا ہے آپ کو ہمیں ایڈمٹ کرنا پڑے، لیکن عموماً اس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مریض تب تک بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے پلیٹلیٹس بھی بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو 5واں اور سب سے ضروری کام ہے وہ یہ ہے کہ اگر ڈینگی کی صورت میں آپ کا بخار بہتر نہیں ہو رہا، کافی دن گزرنے کے بعد اگر آپ کے پلیٹلیٹس خراب ہوتے ہی جا رہے ہیں تو آپ ڈاکٹر کے پاس لازمی جائیں۔ آپ سستی نہ کریں۔ بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ ان دا اینڈ جب آپ کے پلیٹلیٹس بہت زیادہ خراب ہو رہے ہوتے ہیں وہ تب بھی سستی کرتے ہیں، تو تب آپ نے ہسپتال لازمی جانا ہے، تب آپ نے اپنا چیک اپ لازمی کروانا ہے، ورنہ آپ کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ 3 کام کر کے ڈینگی سے بچا سکتے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ ڈینگی ہو جائے تو ان 5 کاموں کے ذریعے آپ اپنی جان بچا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور کسی بھی اور ٹاپک پہ آپ گائیڈنس چاہتے ہیں تو ہمیں بتائیے گا، ہم انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کرتے رہیں گے۔ اور آپ اپنا خیال رکھیں، مچھروں سے بچیں، ڈینگی سے بچیں، اپنی جان بچائیں۔ فی امان اللہ۔